صحابیت کا قلم سکوں پہ ناچنے لگ جائے، جب صحابی کی زبان دولت سے ڈگمگانے لگ جائے، جب صحابی کی زبان حکومت کے خطرے سے پھسلنے لگ جائے اور اچھے خاصے ڈبیٹ کا نام دنگل رکھ دیا جائے، ایسے جنگل مزاج اور جنگلی مزاج کے لوگوں میں اگر کوئی ادبی صحافت کا علم بردار بن جائے، پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھا کے آپ ایک سیاسی تبصرہ کرا رہے ہیں مگر نام اس کا دنگل رکھا ہے، حالانکہ نتیجے میں وہ دنگل ہی ہو جاتا تھا۔ جب کرسیاں چلتی تھی، قلم ٹوٹ جاتے تھے تو وہ پتہ چل جاتا تھا کہ صحابیت کا جو نام دنگل رکھا گیا ہے وہ شاید غلط بھی نہیں تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ منگل کو ہونے والا جلسہ دنگل میں تبدیل ہوگا اور یہ دنگل کے بعد یہ پورا جنگل بن جائے گا۔ نتائج کیسے؟ اس وقت عقیدہ فروشی کا بازار گرم ہے، اس وقت دین فروشی کا بازار گرم ہے، اس وقت زبان فروشی کا بازار جو ہے عام لگا ہوا ہے، اس وقت ہنر بیچے جا رہے ہیں۔ میرے دل کو یاد رکھیے گا، قدرت ہر آدمی کو ہر طرح کی صلاحیتیں نہیں دیتی۔ میں اپنے دوست سے متعلق ہونا چاہتا ہوں، ہر شخص کو ہر طرح کی صلاحیت نہیں دیتی۔ اگر اللہ نے کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے، کسی کو عالم بنایا ہے، کسی کو صحافی بنایا ہے تو اس بندے نے کچھ دیکھا ہے تبھی اس نعمت سے اسے نوازا۔ جو فن اسے عطا کیا گیا ہے، جو ہنر اسے عطا کیا گیا ہے، جو علم اسے عطا کیا گیا ہے، وہ فن، وہ علم، وہ ہنر خالی اس کے ہاتھ میں کسب فیض کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے نعمت دی ہے، اور نعمتوں کا سوال اسے محشر ضرور ہوگا۔ صحافت اگر ایک نعمت ہے تو اسے محشر پوچھا جائے گا کہ اس صحافت کو اپنی شخصیت کے بنانے کے لیے استعمال کیا ہے یا قوم کا بیدار بن کے بیدار رہنے کی شکل میں استعمال ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کو صحافت دی گئی ہے تو آپ نے صحافت سے اپنی شخصیت کو پہچان بنایا ہے یا نہیں صحافت سے قوم کی خدمت کی ہے۔ اگر مجھے خطابت کے ہنر سے نوازا ہے تو مجھے محشر سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ممبر پر بیٹھ کے خطابت کی ہے تو اپنے نام و نمود کے لیے کی تھی، اپنی شہرت کے لیے کی تھی یا ذکر آل محمد کے لیے کی تھی، مدحت آل رسول کے لیے کی تھی؟ یہ سب سے سوال ہوگا۔ اگر کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے تو اس سے بھی یہ سوال ہوگا کہ تم نے غریبوں کی امداد کی یا نہیں، تم نے مظلوموں کی خدمت کی یا نہیں کی۔ آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے اور ادارے کے ذمہ دار بنے تو آپ سے بھی سوال ہوگا۔ لیکن سوالات کے دائرے سے نہ کوئی عالم بچے گا، نہ کوئی ڈاکٹر بچے گا، نہ کوئی خطیب بچے گا، نہ کوئی صحافی بچے گا۔ بہترین انسان وہ ہے جو یہاں کے سوالوں کو چھوڑ کے وہاں کے سوالوں کی فکر کرے، یہاں کے سوالوں کو چھوڑ کے وہاں کے سوالوں کی فکر میں لگ جائے۔ میرے عزیزوں، اگر خطابت تجارت ہو گئی ہے تو تعلیم بھی تجارت میں تبدیل ہو گئی ہے، صحافت بھی تجارت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ ڈاکٹری کا مقدس پیشہ جس میں انسان ڈاکٹر کو مسیحا سمجھتا تھا، آج وہ بھی کالا بازاری کی اندر ہو گئی ہے۔ اس لیے جہاں بھی کالا بازاری شروع ہو جائے، اگر ڈاکٹری لائن میں کالا بازاری شروع ہو گئی ہے تو آل محمد کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کالے طوفان سے اپنے آپ کو جدا رکھ کے آل محمد کی مدد کا سلیقہ پیدا کر کے ذکر آل محمد کے صدقے میں اس راہ پہ چلے جس پر قوم نہیں خدا چاہتا ہے، عوام نہیں امام چاہتے ہیں۔ اگر خطابت کو تجارت بنا دی گئی ہے تو خطیب کی ذمہ داری ہے کہ اس خطابت کے ماحول میں تجارت کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو اس ذکر آل محمد کو سعادت سمجھے اور خطابت کو تجارت کے دائرے سے الگ رکھ کے سعادت کی منزل میں قدم ہو جائے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، دوسروں کے دیے ہوئے لفاف میں چند لمحوں میں فنا ہو جائیں گے مگر وہاں سے عطا کیے ہوئے لمحات لوگوں کو حیات دلا کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے گا، عالم صاحب کا ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں، ہم سے اس کی کیا رشتہ داری تھی، ہم سے اس سے کیا ناتا تھا، ہم سے اس کا کیا رابطہ تھا۔ آپ سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں؟ ہمارا اس سے کوئی ربط نہیں تھا۔ ہم اگر جماعت فکری اجتماع کرواتے ہیں، ایک نقطہ تھا فکری اعتبار سے، ایک درد دل تھا جو ان کے پاس بھی تھا اور ہمارے پاس بھی ہے، ایک سچائی تھی اس کے قلم میں جو آج ہماری زبان میں ہوتی ہے۔ ورنہ چاٹو کاریتا کی پترکاریتا کی مثالیں تو آپ کے سامنے روز مل رہی ہیں۔ آج کا جو بازار میڈیا نے کرم کیا ہے، کیا کوئی زندہ ضمیر آدمی اس
بازار میڈیا پر راضی ہے. میڈیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو صحافت ہے یہ کسی ملک کا چوتھا طبقہ ہے جو اس ملک کے استعمال کرتا ہے, بنا کے رکھتا ہے. اگر صحافت طاقت کے قدموں میں دم توڑ جائے تو پھر سماج میں غربتیں پنپتی ہے, بھرشٹاچار پنپتا ہے, فساد پنپتا ہے. اس لیے کہ فساد میں لگانے کے لیے تو ان کے ہاتھوں میں قلم دی گئی تھی, ان کی زبان میں جرأت پیدا کی گئی. مگر جب زبانیں بک جائیں تو جرأتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جب قلم میں سیاہی کے بجائے نوٹ ڈالنے لگ جائے تو پھر الفاظ نہیں نکلتے ہیں. شہرتوں کی تمنائی اگر اسٹیج پر آ کے گفتگویں کرنے لگ جائے تو یاد رکھیے گا پھر کسی اہل علم کا وقار باقی نہیں رہتا. وقار مہدی نے اگر صحافت کو وقار بخشا ہے تو یہ کرم پروردگار کا کہ وقار مہدی کے جانے کے بعد بھی قدرت نے اس کے وقار کو برقرار رکھا. اور یہ عطا ہے اس پروردگار کی کہ جو بھی انسان ماکان للہ یدعو, جو بھی انسان اللہ کے لیے کوئی کام کر کے جائے گا وہ دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی اس کی یادیں باقی رہے گی. اسی لیے کہا ہوا ہے کہتے ہیں العلماء باقون ما بقي الطهر اعيانهم مفقودا وقلوبهم موجودا. اگر علماء اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ چلے نہیں جائیں گے, وہ ختم نہیں ہو گئے. ان کا دیا ہوا پیغام ہمارے دلوں میں زندہ ہے. ان کی آنکھیں بند ہوئی ہے, ان کی آنکھوں کے اجالے ختم نہیں ہوئے ہیں, ان کی پھیلائی ہوئی روشنیوں کے دامن پر نہیں ہوئے ہیں, ان کے عطا کردہ کمالات دنیا سے بنا نہیں ہوئے ہیں. جب تک وہ کلام باقی رہے گا, جب تک وہ کمال باقی رہے گا, شخصیتیں پسے پردہ چلی بھی جائے تو کمالات نکھر سامنے آتے ہیں. اس سوال پر بیٹھے ہوئے ہیں. جناب مسلم بن عقیل ایک تنہا شخصیت, کربلا کے واقعے میں سب سے پہلا شہید جسے چنا گیا اور مانا گیا ہے اور جس کے لیے احترام ہے پوری کائنات کا کہ کربلا کا پہلا شہید مسلم بن عقیل ہے. اور یہی وہ تمہید کتاب کربلا ہے, یہی وہ مقدمہ دباچہ کتاب کربلا ہے کہ جس کو اگر انسان سمجھ لے تو کربلا سمجھنے میں کچھ آسانی اور ہونے لگے گی. میرے تو آپ آ چکے ہیں, اب مجھے امید ہے کہ کسی جانے اب ظاہر ہے کہ وہ وقت نکل گیا ہے جو سارے خبر صاحب نے کہا کہ شروع سے لوگ آ جائیں تو بات شروع ہو جائے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ آ گئے کہ بات شروع کیا جا سکتا ہے. میں نے آپ کی آپ تشریف لائے, یاد رکھیے گا اس کا اجر والے محمد ہی آپ کو دے سکتے ہیں. خطیب تو لفظوں سے ادا کر سکتا ہے, حق دے نہیں سکتا آپ کو. دیکھیے ایک سوال ہے میرے ذہن میں اسی سوال سے گفتگو کرتا ہوں. میں نے جہاں سے کہا تو آپ نے گفتگو ہے. سوال میرا طریقہ یہ ہے کہ حکیم کربلا میں کتاب حکمت کے تقاضوں میں مسلم بن عقیل کو ہی کوفہ روانہ کیوں کیا؟ مسلم بن عقیل کو ہی کیوں روانہ کیا؟ بھئی جناب مسلم کی جناب عباس کو بھی بھیجا جاتا ہے. اور میں اور اپنی بات کو دلیل دیکھوں تو جناب مسلم اور جناب عباس کی ولادت میں مقصد دونوں کا کربلا دونوں کے بڑی بڑا آسان تھا. میں نے جوڑ دیا ہے اس کو, بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے میرے بچے میرے دوست آگے. بھائی مولا کائنات نے جناب عقیل سے کیوں کہا کہ تم انتخاب کرو؟ یہ دوسرا سوال نکل رہا ہے مگر میں اس کو اپنے سوال سے مرتبط کر دیں گے. سوال لاتے ہیں وجہ اسی سوال پر ہوگی جناب مسلم کو ہی کوفہ روانہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ پچھلے سال میں سفارت کے ہوتے سے خط کے ہوتے سے سب پڑھ چکا ہوں. آپ کو شاید یاد ہو لیتا ہوں لیکن مجھے کچھ یاد نہیں میں نے کیا پڑھا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تکرار ہو بات دوسرے مرحلے میں ہو جائے. مولا کائنات نے جناب عقیل سے کیوں کہا تم تلاش کرو؟ مولا آپ 3 دن کی عمر میں 4 کتابیں پڑھتے ہیں. آپ زمین پر بیٹھ کر دعا محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. آپ سے بڑا کون عالم ہے؟ اعلمکم علی، افضلکم علی، اعدلکم علی، احقرکم علی، احدثکم
خاندانوں کی پرت عقیل سے زیادہ تو آپ کو ہے، اس لیے کہ اتنی جنگیں خاندانوں نے آپ کے ساتھ کی ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ اس خاندان کے قدموں میں کتنا قرار ہے، کتنا فرار ہے۔ دیکھیے دو تین جواب دیے علماء نے اس بات کے، میں ایک جواب اور ایڈ کر لیتا ہوں، جو جواب علماء نے دیے وہ الگ ہے، میرا جواب وہ ہے۔ پہلے میں علماء کا جواب دیتا ہوں۔ علماء کا جواب یہ ہے کہ جناب عقیل علم انصاف کے ماہر تھے، یعنی ہمارے یہاں ایک جملہ بولا تھا اسپیشلائزیشن، وہ نسلوں کے اسپیشلسٹ تھے، مولا امام وقت ہے، مگر کس مسئلے میں کس سے پوچھنا چاہیے یہ ہمیں بتا رہے تھے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم شاعری کی دنیا میں علماء سے پوچھتے ہیں اور فقہ کی دنیا میں شاعروں سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ بات ہوتی ہے سر میں درد کی تو ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے، ہم تعویذوں سے پوچھتے ہیں۔ تو جو ڈاکٹر کا مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر بتائے گا، جو عالم کا مسئلہ ہے وہ عالم بتائے گا۔ یہ اسپیشلائزیشن کا قانون۔ اور ایسے ویسے عالم صاحب نہیں تھے، ایسے ویسے نہیں تھے، سنیے کتنے بڑے عالم صاحب تھے جناب عقیل۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عقیل نقش کفے پر دیکھ کے بتاتے تھے کہ کس قبیلے کا بندہ گزرا۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب جناب عقیل ضعیفی کی منزل میں قدم ہو گئے اور ظاہری طور سے ان کی نظر بصارت چلی گئی، آنکھیں ان کی چلی گئی، نظر نہیں آتا تھا ضعیفی کی وجہ سے، تو کسی نے آ کے مسجد بچھائی جاتی تھی مسجد نبوی میں، اور لوگ آ کے ان سے نسلوں کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ ایک بگڑیل آدمی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ عقیل اپنی جوانی میں قدموں کے نشان کو دیکھ کے نسلوں کا پتہ بتا دیتے تھے، کیا آنکھوں کے چلے جانے کے بعد بھی اتنی صلاحیت ہے کہ کسی کی نسل کے بارے میں بتا دو؟ اب جملہ سنیے، تاریخ کہتی ہے جناب عقیل مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا جس کی نسل کا پتہ چاہتا ہے اسے عقیل کے سامنے بٹھا کے سلام کرا دے۔ وہ صرف عقیل کے سامنے بیٹھے، عقیل کو سلام کرے، عقیل لفظوں کے اتار چڑھاؤ سے نسلوں کا پتہ جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ امام نے جناب عقیل کی طرف رجوع کیا کہ آپ بتائیں تاکہ سماج میں یہ قانون بن جائے، اور میرا کہ تو معاف کیجیے گا سماج میں یہ قانون بنا ہوگا، ایسا نہیں کہ بگڑا ہوگا، یہ قانون بنا ہے۔ آپ کو گھر سجوانا ہے، روغن کروانا ہے، میک اپ کروانا ہے دلہن کا، ٹھیک ہے، مہندی لگوانی، کسے بلائیں گے؟ ہر میدان میں آپ کے گھر میں اسپیشلسٹ آئے گا، ہر آنکھ میں درد ہے، ہر ڈاکٹر کو نہیں دکھائے گا، آئی اسپیشلسٹ کو دکھائے گا، ہے نا؟ الگ الگ شعبے بن رہے ہیں، ہر مسئلے میں ہم اسپیشلائزیشن کے قائل ہیں۔ سب سے بڑی مظلوم شے کا نام ہے دین، اس کا مسئلہ ہم جس سے چاہتے ہیں پوچھ لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں محراب میں کھڑا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خدمت میں جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں ضرورت ہے، بس بولنے والا اچھا ہو، ممبر پہ اٹھاؤ، قیادت اچھی ہو، محراب میں کھڑا کر دو۔ نہ محراب میں کردار دیکھا جاتا ہے، نہ ممبر پہ علم کا پیغام۔
زیادہ اسپیشلائزیشن کی ہم قائل ہیں. کہاں تک؟ جب تک ہماری ذات ہے. اور میرے کو یاد رکھیے گا یہ بات، ہم دنیا کے کسی بھی شعبے کی اسپیشلائزیشن میں اگر نہ رجوع کریں تو نقصان وقتی ہے. مہندی لگانے والے اسپیشلسٹ کو ہم نے نہیں بلایا تو ذرا سا ہاتھ تو بگڑے گا، تھوڑا سا میک اپ بھی تو خراب ہوگا، گھر کا تھوڑا سا ڈیزائن تو خراب ہوگا. اگر ہم نے انجینئر سے نہ بنایا نقشہ تب بھی خود ہی بنا لیا، تب بھی تھوڑے بول رہے. اگر ہم نے سر درد کی دوا ڈاکٹر صاحب سے نہ لی، کسی اور سے لے لی تو کیا ہوگا؟ تھوڑا درد بڑھ ہی تو جائے گا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں. میرے کو یاد رکھیے گا، کسی شعبے میں آپ اسپیشلائزیشن کے ہٹ کے اگر چلے بھی جائیں تو نقصان وقتی ہے، مگر دین کے شعبے میں جیسے آپ اسپیشلائزیشن سے ہٹے ویسے ہی خامیاں خرابیاں ایک ذات تک محدود نہیں رہتی، نسلوں میں سرائے ڈاکٹر کی دوا جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، غلط ڈاکٹر کی دوا جسم کو نقصان پہنچائے گی، لیکن غلط عالم کی تقریر سماج کی روح کو برا کر دے گی. ڈاکٹر کی غلطی ایک بندے کو ہوگی، مگر خطیب کی غلطی پورے سماج کو ہوگی، پورے قوم کو ہوگی. میرا عبادت میں اگر بدکردار کھڑا ہے تو ایک کی نماز نہیں جائے گی، پوری سماج کی نماز ہے. اس لیے ضروری ہے. اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ محراب کا پیشنماز تو پھر ہی دیکھا جائے گا کہ کردار ہے کہ نہیں. مسجد کا ذمہ دار کو جسے چاہو بنا دو، وقت پہ تو جسے چاہو مسلط کر دو. مسجد میں تو ابھی بھی تھوڑا بہت بیکار باقی ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیشنماز صاحب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، مگر متولی کے لیے تو کوئی شرط ہی نہیں ہے. اگر ہم نے شرائط کا لحاظ رکھ کے متولی بنایا ہوتا تو ووٹ کسی غیر کے پانے میں آیا میں آسانی سے کہتا ہوں جس آدمی کو اپنا گھر چلانا نہیں آتا اسے ہم نے امامباڑہ دے دیا، مسجد دے دی، انجمن دے دی. اسے پہلے اپنے گھر میں تو کوئی ذمہ داری مل جائے، مگر کون اس کی سر پہ ذمہ داری کا ہوا محتاج کرنا نہیں. ظاہر جوان جو اہل نہیں ہے ان کو اہل بنا کے دیں گے تو وہی ہوگا. تمہارے خلافت ہر جسم پہ فٹ تھوڑی ہوتی ہے، اگر فٹ کر دے تو تلوار ہی چمکے گی، کردار کہاں چلتے ہیں. ایک سوال پڑھ لو. اسپیشلائزیشن میں تو اس لیے پوچھا تاکہ لوگ تخصص کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ علماء نے جواب دیا تھا، میں نے ذرا سا تفصیل سے اپنی مثالوں کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا. لیکن میرا خیال اس سے ذرا سا مختلف ہے، توجہ کیجیے. میرا خیال یہ ہے، جملے کی کل بات کر رہی تھی نا، ذوق سماعت آپ کا بڑا حسین ہے. سب سے میں جملہ کہہ کے بات کو منزلوں سے آگے بڑھا دیتا ہوں، توجہ کریں. میرا خیال یہ ہے کہ جناب عقیل سے مولا کائنات نے کیوں پوچھا کہ بہادر خاندان کا انتخاب کرو تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو، اور وہ بہادر بیٹا کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. یہ پوری بات ہے کہ نہیں. اس میں ایک نقطہ اور ہے، شادی کے انتخاب میں خاندان کا انتخاب آپ کے منصوبے پہ اثر انداز ہوگا. اگر بہادر بیٹا چاہیے تو بہادر خاندان میں شادی کرو، لڑو پہ نہیں. لڑاکا خاندان سے جو اٹھا کے لاؤ گے تو رسول کی نہیں پریشانی ہوگی، ہمیں نبیوں کی نہیں پریشانی ہوگی. لڑاکا بیٹیاں نبیوں کے گھر میں آ گئے، آپ زیادہ دور کیوں جا رہے ہو؟ تو جناب لوط کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ بہت نبیوں کا گھرا پڑھا کے بات سمجھ رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. انتخاب میں تمنا کا اثر ہے. اگر شجاعت کی تمنا لے کر آپ انتخاب کر رہے ہیں تو شجاع بیٹا پیدا ہوگا، مگر اتفاق سے اگر دولت کی تمنا لے کے انتخاب کر رہے ہیں تو چار چکر والے کا شجاعت کہاں سے آئے؟
چل رہا ہے تو ہاتھ مان کے ایسے کا کہ جو زندگی میں اسی کے ٹکڑوں پہ پلنے پہ آتا ہے. اس طرح پڑھا لکھا چاہتے ہیں کہ اولاد پڑھی لکھی ہو تو اجڑ خاندان میں شادی کرو گے تو ہو جائے گی. تو پڑھے لکھے خاندانوں میں شادی. یہ نہیں مطلب ہے کہ پڑھے لکھے خاندان میں شادی کرو گے تو بیٹا پیدا ہو کے آئیے بن جائے گا. نہیں، مگر وہ اثرات جینیٹک کسے کہتے ہیں، ذریت کے وراثت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھے خاندانوں کے بیٹے اچھے چراغ بن کے ابھرتے ہیں اور برے خاندانوں کا اثر ہوتا ہے. تربیت کا اثر، خاندان کا اثر اپنا رنگ دکھاتا ہے. یہ زیادہ بات سنگاری نہیں کرنا چاہتا. لہٰذا انتخاب میں انہوں نے دیکھا ایسے بہادر خاندان کا انتخاب کرو جس میں شادی کرو، اس بیوی سے ایک بچہ ہو، بیٹا پیدا ہو، جو بیٹا میرے بیٹے حسین کے کربلا میں کام آئے. ان جملوں کے سننے کے بعد جناب عقیل نے انتخاب کیا. مولا آپ نے عقیل کو کیوں بتایا؟ آپ کی انتخاب خود بھی تو کر سکتے تھے. جب میں نے عقیل کو بتایا نہیں، ایک چراغ شجاعت قلب عقیل میں بھی روشن ہو جائے، اس لیے مشورہ کرا. یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، مشورے ہی میں کربلا تعمیر کر رہے ہیں. یہ کربلا کی منصوبہ سازی ہے، یہ کربلا کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. بہادر بیٹا کب چاہیے؟ 61 ہجری میں. شادی کب ہو رہی ہے؟ 24 ہجری میں. کیا 25 سال پہلے، 26 سال پہلے؟ کہاں؟ کیوں؟ کربلا کوئی حادثاتی مرحلہ تھوڑی ہے جو اچانک سے ہو جائے گا. عظیم مرحلہ ہے، اس کے لیے عظیم تیاریاں کرنا پڑتی ہیں. میرے عزیزوں، مولا کائنات نے پوری کائنات کو متوجہ کیا. اگر چاہتے ہو کہ 25 برس کے بعد تمہارا کہیں قبضہ ہو، تم آج سے کام شروع کرو، تب جا کے 25 سال بعد. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان بلند ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت سے زندگی بسر کر سکے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آزادی سے رہے، تو یاد رکھیے گا جہالت کا دروازہ بند کرے، علم کے چشمے پھوڑنے پہ لگ جائے، تبھی آپ اس قوم کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں. ورنہ ملک کی سیاست تمہیں جینے نہیں دے گی جب تک تم علم کا سہارا نہیں. تو یاد رکھیے گا اس ملک کو اس وقت ان حالات میں اگر ضرورت ہے تو پاکیزہ لہو کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو شرافتوں کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو ایمانداری کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو سچے سپاہیوں کی ضرورت ہے، سچے افراد کی ضرورت ہے. جب چاروں طرف سے لوٹنے والے آ جائیں تو کچھ بندے ہونے چاہیے جن کا جگر لٹانے پہ جو اپنی حیات کو اس طرف لگا دے. ملک عزیز کو بچانے کے لیے آپ نے ایک یوگدان کرنا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. اتنا کام آپ کر لیجیے. یاد رکھیے گا اندھیروں کو کوسنے سے اجالے نہیں آتے. اپنی جگہ کھڑے ہو کے ایک شمع جلا دیجیے، اس وقت اس وقت اور اس حالات میں اتنا اجالا ہے. ہماری پریشانی ہے، ہم کوس رہے، صحابت کو کوس رہے، شخصت کو کوس رہے، ہر چیز کو کوس رہے، مگر مندر عمل قدم زن نہیں. کسی گاؤں میں لائٹ چلی کہ پورا گاؤں کھڑا ہو گیا، چوراہے پر لائٹ میں پکارنے نہیں لائٹ آ جائے. چند لوگ کھڑے ہوئے، تولہ کا چراغ بجھایا، تولہ شروع کیا. ایک اچھا آدمی ایک دن لائٹ نہیں دی تو کیا ہو؟ لائٹ آ جائے گی. معاف کیجیے گا، چوراہے پر لائن مین کے خلاف نہ تولہ کرنے سے روشنی ہوگی، نہ تولہ کرنے سے روشنی ہوگی. روشنی کیسے ہوگی؟ ہر آدمی اپنی ہی دہلیز پر کھڑا ہو ایک چراغ جلا دے. یہ موم بتی تو 1 روپے کی ہوگی، یہ جلائے گا تو ایک بندہ. مگر یاد رکھیے گا اگر سماج کا ہر بندہ اپنی دہلیز پر ایک روشنی ایک موم بتی جلا دے تو کیا ہوگا؟ اندھیروں کا دم پھٹنے لگے. اندھیروں کو کوسنے سے، برا کہنے سے
तबाह करने से रोशनी नहीं पैदा होती, अमल के चिराग जलाने से अंधेर होगा। जिस वक्त की जरूरत है हमें जिस तरह में मिला, अगर हम डॉक्टर को बुरा कह रहे तो हमें अपने अच्छे बच्चों को डॉक्टर बनाना है। मैंने बात के बाप से कह रहा हूँ, हमें जरूरत है इस समाज में अच्छे डॉक्टर बनाने। क्यों? इसलिए आप देख रहे हैं वेंटिलेटर का जिंदा आदमी मुर्दा हो चुका, मगर जिंदा कह के फीस दी जा रही है, दवाइयां दी जा रही है, मंगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि आप ये बेचना जितना मोतबर था, दौलत के पुजारियों ने उसे बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ शिया कौम के बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इसलिए कि शिया कौम का बच्चा अगर डॉक्टर बन गया तो कितना भी बिगड़ जाए मुर्दों की कमाई नहीं खाएगा। इसे मालूम है हमें जवाब जल्दी से दफन करना है हमारे समाज, इसलिए हमारा दहशत होनी है, नतीजा होना है, पंजुक होना है। ये जो हमने मजहब की दीवार बनाई है उसके सामने, ये जो हमने मजहब की आईन बताए उसे, वो जो माने शीर में खिलाया है, बाप ने अपनी तरबियत में दिया है, मजलिसों में जो उसे मालूम हुआ है, ये तरबियत उसे रोक देगी दौलत के दाने पे डालने के लिए, शोहरत के जहाने पर डालने के लिए। ये तरबियत असरअंदाज होगी, वही मजलूम की जान बचती है तो बचा लेगा, मर गया है तो फौरन तस्कीन करके अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। मेरे यहाँ तो जरूरी है बात कहीं से कहीं चली गई है। स्पेशलाइजेशन यानी एक चिराग शजाअत कल का दिन रोशन हो जाए, ताकि जैसे मैं आमादा हूँ करबला के लिए वैसे ही हजरत अकील भी आमादा। इसलिए शायर का एक खूबसूरत शेर चार मिसरे हैं कि जनाब अकील ऐसे आमादा हुए कि 9 बेटे हजरत अली के करबला में शहीद हुए, तो 9 बेटे जनाब अकील के भी करबला। कोई मामूली बात नहीं है, एक मशवरे से 18 बनी हजरत तैयार हुए। एक मशवरे से 18 बनी हजरत। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अगर बड़ा काम करना है तो मंसूबा मैंने अपनी बात को तकवीत दी, अपने सवाल को अदिल्ला से भारी किया है। यानी अब जो मकसद करबला में अब्बास का है वही मकसद मुस्लिम का करबला में। अभी अलम बरामद हो, इसलिए मैं दोनों बातों पर रखता हूं। जो मकसद जनाब अब्बास ने जो काम करबला वही जनाब मौलाना कायनात का मकसद ये है कि बहादुर बेटा पैदा हो करबला में काम आए, तो जनाब अकील ने क्या सोचा? इसी रविश में तो गए थे, ये तो नहीं सोचा था कि मेरा एक बहादुर बेटा काम पैदा हो तो कूफे में काम आए। उन्होंने तो यही सोचा था कि करबला में काम आए। आज जब इनका बात हो जाए तो जब मकसद इनका भी यही था कि करबला में काम आए, तो अब्बास अगर करबला में है तो मुस्लिम भी करबला जाते, कूफा किसी और को भेज देते। लेकिन मैं थोड़ी सी अकली गुफ्तगू कर रहा हूं। ये अकली गुफ्तगू इसलिए नहीं कि मुझे करबला का एहसास है, अकली गुफ्तगू इसलिए है कि मैं करबला आपको समझाना चाहता हूं कि हम करबला को दलीलों के आईने में समझें। ये तो हुसैन का इंतखाब है, जिस जर्रे को जहां रखते हैं वो वही आता है। हुसैन के इंतखाब में, हुसैन की हिकमत कामिला में ज़र्रा बराबर की लोच की गुंजाइश, ज़र्रा बराबर की सरे मुंह इनहराफ की गुंजाइश नहीं है। जो हुसैन ने जिसे जहां किया, जिसे पहले रख दिया उसका मकाम वही था, जिसे आखिर में रखा उसका मकाम वही था, जिसे बुलाया उसका मकाम वही था, जिसे साथ लिया उसका मकाम। किसी के मकाम से हुसैन ने उसके तराजू से उसको नीचे गिराया। सवाल ये है कि फिर मुस्लिम को करबला भेजने के बजाय कूफा क्यों भेजा? देखिए आले मोहम्मद अपनी हिकमतों से काम करते हैं, तो चूंकि हमें बोला एक जवाब है दे इस तरह ताकि आप थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाए।
اور ایک دھارت بن جائے سوال کے جواب وحشت ہو. جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم امام حسین نے مقصد ان کا بھی کربلا تھا مگر بھیجا کہاں کوفہ. ٹھیک ہے ایک بات اس بات میں یہ بات ہو رہی جناب عقیل کی حیات اگر آپ پڑھیں تو دشمنوں نے جناب عقیل کے خلاف بڑی داستانیں گھڑی ہیں. اس میں کچھ غیروں کی سیاست کچھ اپنوں کی حماقت کچھ اپنوں کی حماقت کچھ بے شعور ذاکروں کی دکھ بندی کا نتیجہ کہ عقیل آئے جناب مولا کرام سے کہا کہ ہم جو ہے وہ کثیر العیال ہیں ہمارے بچے زیادہ ہیں ہمیں بیت المال سے دے دی. حضرت علی نے چراغ پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ میں جلانے لگے. عقیل نے ہاتھ کھینچ کے کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے مجھے. کتنی اونچی بات مولانا نے لکھی. عقیل ابو طالب کا بیٹا ہے. حضرت کا باتیں ہو گئے. عقیل ابو طالب کا بیٹا ہے. حضرت ابو طالب نے حفاظت رسالت میں خالی علی کو نہیں سلایا کبھی طالب کو سلایا کبھی عقیل کو سلایا کبھی جعفر طیار کو سلایا. یہ کیوں سلایا؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ابو طالب کی پوری اولاد حفاظت رسول میں مطلوب ہے. جو نبی کے لیے اپنی جان بچھانے میں تیار ہو جائے وہ علی سے بھیجا دولت مانگنے کا حقدار نہیں ہوگا. جن کو دولت مگر احمقوں کی دنیا میں کب تھا. اچھا اس پر لگ رہا ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے. یہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے. ہر وہ بات جو کتاب میں لکھی ہے ممبر سے بیان کے لائق ہے یا نہیں اتنا سمجھ جاؤ تو عالم اور جاہل کے وقت کہا ہے. سمجھ آنا ہے بہت سی بات کہنی چاہیے بہت سی بات کہنا چاہیے. اگر آدمی ہوش میں ہو تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا لکھنا ہے. مگر جب خود ہی نشے میں چور ہو تو جسے چاہے نشے میں لکھتے. اور یہ نشہ شراب کا نہیں ہے یہ نشہ جہالت کا ہے جو چڑھا ہوا تھا. اگر جہالت کا نشہ سر پہ میں چڑھتا تو عصمت کے خلاف لب ہلانے کی ہمت نہ ہوگی. غیرت کا نشہ نجاست کا نشہ عدم طہارت کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو لوگوں کی طلب میں زبان پھسلنے لگتی الٹا سیدھا بولنے لگتے الٹا سیدھا لکھنے لگتے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا جناب عقیل کی شخصیت میں آپ کو بتائیے یہ علم ایسے ہی آ گیا تھا کہ نسلوں کا پتہ بتاتے تھے نقشے کا پیپر دے کے قبیلے کا پتہ بتاتے تھے. کچھ تو اخلاص رہا ہوگا حضرت عقیل میں. یوں ہی وہ بیٹے کربلا کے لیے تیار کر دیے مگر چونکہ بنی امیہ کے نمک خاروں نے دسترخوان بنی امیہ پہ ہڈیاں توڑنے والوں نے
کردار حبیب پر باقی رہتا. یہ حسین کی حکمت کاملہ تھی کہ چچا کا دامن داغدار ہونے سے بچ جائے. مسلم کربلا کا پہلا شہید تھا. اور اب میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا میرا کربلا اس رقبے کا نام نہیں ہے جس پر ہم اور آپ زیارت کے لیے وہ تو ایک مکان ہے. وہ تو ایک مکان ہے. حقیقت میں کربلا مقصد حسین کا نام ہے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حسین جس ذرے کو جہاں رکھ دے وہ رہے گا وہاں کا کہلائے گا. کیوں کربلا میں پہلا شہید ہوئے؟ کوفے میں شہید ہوئے. کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ حسین کے مقصد کا نام تو کربلا ہے. کربلا رقبے میں سمٹے ہوئے علاقے کا نام نہیں ہے. کربلا حسین کے پھیلے ہوئے مقصد کا نام. اسی لیے جب آپ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، ایک کاش ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہوتے تو کربلا آواز دے کے کہتی ہے تمہیں کربلا کے ہمیں آنے کے لیے نہ وقت محدود ہے، نہ مکان محدود ہے، نہ جگہ محدود ہے. جہاں بھی تمہارے سماج میں حق اور باطل کی لڑائی ہو، حق کی طرف چلے جاؤ گے تو کربلا میں حسین کا نام لو. باطل کی طرف چلے جاؤ گے تو یزید کی طرف. سلام بیچنے والوں میں شمار ہوں گے تو ان میں شمار ہوں گے، بچانے والوں میں شمار ہوں گے تو ان میں شمار ہوں گے. اب تمہارے ہاتھ میں تمہاری تقدیر ہے. چاہے 25 لاکھ لے کے اپنی رائے یزید کی بیٹی میں ڈال دو یا دولت کو ٹھوکر لا کے حسین کے طرف. لیکن مقصد ہے کربلا روز، عقائد کربلا روز زندہ رہے گی، حقائق کربلا روز زندہ رہے گی. کربلا روز انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ دے سکتی ہے. اگر حق کی یادگاری کر رہے ہو تو کربلا والوں کے ساتھ ہو، لیکن مصلحت کی چادر اوڑھ کر اگر دشمن کے پہلو میں بیٹھ رہے ہو اور باطل کی پروان چڑھا رہے ہو تو یاد رکھنا لب پہ حسین ہے، دل میں کچھ اور کر رہا ہے. اس لیے میرے تو ضروری کربلا حسین کے مقصد کا نام. اس لیے حسین نے اپنے مقصد کی آبیاری کے لیے جس ذرے کو جس مقام پہ رکھا اسے وہی آفتاب بنا کے رکھا. لہذا عباس کربلا جائیں گے اور مسلم کوفہ جائیں گے. آخر دن کا واقعہ ہو جائے. دیکھیے جناب ابو طالب کی کتنی اولاد ہے؟ 4. طالب، عقیل، شاکر، ریا اور تاریخ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ تاریخ لاملت دنیا سے چلے گی. ان کی کوئی اولاد نہیں. انصار العرب میں اور بعض تاریخ کی کتابوں میں بکے ہوئے ضمیر و خمیر مواقف ہیں. یہ بھی لکھ دیا کہ تاریخ ایمان لانے سے پہلے ہی دنیا سے چلے. بعض نے نعوذ باللہ یہ لکھا کہ رسول نے اعلان رسالت ہی نہیں کیا تھا اس سے پہلے. تو ایک جملہ ہو گیا یہ ایمان نہ لانے کی جو بحثیں تھی وہ تاریخ میں تھی. یہ ایمان نہ لانے کی جتنی بحثیں تھی وہ تاریخ میں تھی. کم ظرفوں میں پڑھا کہ وہ تاریخ میں ایمان تھے. ان کے لیے تو ایسے نہیں تھے کہ ایمان لائے گا. ایک ایمان کون لاتا ہے مجھے بتا دیں. پاکستان جا کے بڑا خوبصورت جواب دیا تو طالب پاک اتنا وقت کہا تھا کہ ایمان لاتے. ماں ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان تو پالنا کمال ہے. ایمان لانے والا مسلمان بنتا ہے اور جو رسول علی کی شکل میں ایمان تھے اسے پالنے والا ابو طالب ہے. ابو طالب مومن ہونے والے
ان ابا طالب ولی من اولیاء اللہ، ابو طالب اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، وہ ایمان لاتا نہیں ہے، اس پر ایمان لایا ہے۔ ایمان کی حفاظت میں اپنے جان اپنی اولاد بتائیے، لوٹنے والے اور لٹانے والے برابر ہیں۔ جو اسلام لوٹنے کے لیے لائے تھے وہ آج شادی میں روایت کرتے ہیں، اور جو اسلام میں لٹاتا ہی رہا اس پر بحث ہو رہی کہ کوئی ایمان لائے۔ تو جناب طالب کی جو گفتگو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بعد میں ان کا ایمان لائے، جبکہ یہ سارے بحث فضول ہے۔ اولاد ابو طالب بالکل مومن، ان میں کسی کو ایمان میں شک کرنے والے کے رتبے میں شک ہو سکتا ہے، مگر آل محمد میں کسی طرح کی شک نہیں جائز۔ طالب کی اولاد نہیں تھی، لاہور دنیا سے گئے، مگر طالب کا عمل اتنا ہی کافی تھا کہ حفاظت رسول میں پیروں کے سائے میں سو جاتے تھے۔ کافی ہے کہ بعد کسی عمل کی گنجائش ہے اور نہیں ہے۔ اب بچے تین اولاد ہیں، ایک ہے جعفر طیار، ایک جناب عقیل اور ایک محمد۔ جناب جعفر طیار کون ہے؟ موقع نہیں، تفصیلات صرف ایک جملہ سنیں۔ جناب جعفر طیار وہ ہے کہ حبش کو فتح جس نے کیا وہ جناب جعفر طیار۔ آپ نے بتایا کہ عیسائیوں کے درمیان سورہ مریم کی تلاوت کی اور مریم کی تلاوت کے ذریعے سے ان لوگوں کو مسلمان کرایا۔ اسی لیے جناب میں بہت دور تک چل جائے گا، دربار شام میں کوئی خطبہ ہوا ہے وہاں جناب مریم کو، جناب موسیٰ کا، جناب عیسیٰ کا، سب کا نام اسی لیے دیا ہے۔ دربار کے یہود و نصارہ بھی تھے، وہ متوجہ ہو جائے کہ آگے کون۔ اور جناب جعفر طیار کی تاریخ میں اتنا لکھا ہے کہ جب جعفر طیار حبش کو فتح کر گیا ہے، اسی دن مولا کائنات خیبر کو فتح کر گیا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کون سی خوشی زیادہ مناؤ، آمد جعفر طیار کی یا فاتح حیدر کرار کی؟ فاتح حیدر کرار کی مناؤ یا آمد جعفر طیار کی مناؤ؟ وہ حبشہ فتح کر کے آئے، وہ عیسائیوں کا قلعہ کھڑا کر کے فاتح ہوئے، یہ یہودیوں کی قبر توڑ کے فاتح ہوئے۔ باتیں ہو جائے دونوں طرف سے اسلام کی خوشی ہے، کون سی خوشی زیادہ مناؤ؟ میں نے چشمے تصور میں ہاتھوں کو جوڑ دیا، یا رسول اللہ جو چاہے خوشی منا لے، دونوں خوشیاں تحریک ابو طالب نے کروائی۔ دونوں خوشیاں تحریک ابو طالب نے کروائی، تحریک ابو طالب کی آواز کی کروائی۔ اور جناب جعفر طیار، اور یہ جعفر طیار جن کے بیٹے جناب عبداللہ، اور یہی جناب عبداللہ جن کے دو بیٹے اور محمد۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے میں رہے۔ یہاں پر بھی بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کربلا نہیں گئے۔ نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ جناب جعفر طیار کا بیٹا جناب عبداللہ اتنے بہادر تھے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ لوہے کی زرہ میں ایسے ہاتھ ڈال کے چیر دیا، لوہے کی زرہ میں ہاتھ ڈال کے اسے دو ٹکڑوں، طاقت اتنی قوت، اور اتنے بہادر تھے کہ عالم عرب میں عبداللہ کی شجاعت کا شہرہ ہوا۔ اور تاریخ میں لکھا کہ جب کوئی مرتبہ زرہ چیر رہے تھے تو زرہ ان کے ہاتھ میں ایسی لگی، اور جو سیپٹک کا مرض ہوتا ہے وہ ہو گیا، تو جب بھی وہ اپنے شمشیر پر ہاتھ رکھتے تھے تو ہاتھ سے خون کرتا۔ اب تلوار چلانے کی ضرورت عبداللہ کو نہیں تھی، اب شجاعت کی باقی مادہ ہیبت کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ میری لفظ کافر تو ورنہ چلائے نہیں آتا، چونکہ تلوار نہیں چلا سکتے، مگر شجاعت کا شعلہ ہے عالم عرب میں۔ اس لیے امام حسین نے فرمایا عبداللہ انت تکون لی عین، تم مدینے میں حسین کی آنکھیں بن کے رہو۔ آنکھوں کا کام یہ ہے کہ جو دیکھے وہ اپنے سردار دماغ تک منتقل کرے۔
محاذ کوفہ، ایک محاذ کربلا. یاد رکھیے گا جب حسین نے 3 محاذ بنائے تو حسین ابن علی جانتے ہیں کربلا سے دین بچے گا، شریعت بچے گی، انسانیت بچے گی، اقدار اسلامی بچیں گے، وحی کے مجاہد قائم رہیں گے، قرآن کی آبرو زندہ رہے گی. اس لیے پوری کائنات کربلا کو دیکھ کے اسلام سمجھے گی. پوری کائنات کو کربلا دکھائی دے گی تو اسلام کی صحیح تصویر دکھائی دے گی. چونکہ کربلا سے دین بچے گا اس لیے ضروری ہے کہ کربلا کے ہر محاذ پر خون ابو طالب کو رکھا جائے. ہر محاذ پر خون ابو طالب کو رکھا جائے. اس لیے مدینے میں عبداللہ ابن جعفر الطیار کو رکھا، کوفے میں جناب مسلم بن عقیل کو رکھا، کربلا میں حسین ابن علی سب کے ساتھ شریک ہوئے. چونکہ محاذ پر ابو طالب کے نونہالوں کی ضرورت تھی اس لیے کوفہ اور مدینے میں ان کی اولاد رکھی. چونکہ کربلا محوری کردار تھا اس لیے سارے خاندان کو جمع کر کے کربلا. اب مسلم کی اولاد بھی کربلا میں ملے گی، عبداللہ کی اولاد بھی کربلا میں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں جتنے ملیں گے آپ کو، یاد رکھیے گا تاریخ پڑھیے تاریخ، کربلا میں جتنے بھی شہید آپ کو ملیں گے وہ صرف ابو طالب کی اولاد میں سے ملیں گے، باقی کسی کی اولاد کربلا میں نہیں. ابو طالب کے 10 بھائی تھے، ہماری جان قربان حضرت سید الشہداء پر، مگر اولاد کسی کی کربلا میں نہیں. یہ تاریخ کا حسین پہلو کہ پوری کربلا اگر کسی کی تقدیر میں آئی ہے تو اس سے زیادہ ہوتا ہے. شاید امت کو سب سے زیادہ خلش اسی بات کی ہے کہ اسی کے خون کا رنگ ہے جو آج پوری کائنات میں شفق کے ماتھے پہ سچ کے اسلامی رنگ کی تصویر ہے. آج اگر امت ابو طالب سے گلا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط گلا نہیں. اس لیے کہ جن کے سارے منصوبے خون ابو طالب نے پامال کیے ہیں ان کی نسلوں میں تو ابو طالب کی عداوت رہنی چاہیے اور وہ رہی. اس لیے یہ ظاہر ہے کہ جس مقصد کی آبیاری ابو طالب کر رہے تھے یہ اس کے مقابل میں تھے. لہذا ابو سفیان کی نسل کو اگر آل محمد سے عداوت ہے تو اس لیے ہے کہ وہ دین کے غدار تھے اور یہ دین کے دینے والے. ایک صلوات پڑھیں محمد رضا. میرا خیال ہے کہ تقریباً مکمل ہوئی. ایک بار ہے چلیے ایک صلوات پڑھیں محمد رضا. لہذا جناب مسلم بن عقیل جی کو پہلے میں نے موضوع مکمل کیا ہے. کوئی کربلا کو بھیجا تو جواب آپ نے دیا ایک منصوبہ بندی کا تقاضا تھا. ایک جواب. دوسرا جواب یہ کہ جناب عقیل کے دامن کو داغدار کیا گیا تھا جس کا بچانا اس وقت ضروری. تیسرا بات اہم مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گا. ایک جواب اور جو مختصر ہے کہ وقت ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ تفصیلات کیونکہ جواب تفصیلی ہے اس پہ جانے کے لیے پھر مجھے وقت چاہیے ہوگا اور نہ موسم اس بات کی اجازت دیتا ہے اور مجھے کیونکہ جانا ہے واپس کرے گا اور ہے دن پہ تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی پہنچ جاؤں. اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ اللہ بات رہا کبھی انشاءاللہ حیات نے وفا کی اور عارف بھائی نے دعوت دی تو حاضر ہوں اور اس بات میں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پیش کروں گا. بس ایک مقصد یہ تھا کہ جناب مسلم کو کیوں بھیجا. دیکھیں دوسرا مرحلہ سب سے آخری جواب یہ ہے کہ فرزند رسول کربلا میں جنگ کے لیے نہیں ہے. کربلا میں جنگ کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو شخص جنگ کے لیے جاتا ہے وہ طاقتوں کو سمیٹ کے جاتا ہے. ابھی 23 دن 2006 میں حزب اللہ سے جنگ لڑی تھی اسرائیل نے. ساری یورپ طاقت کو جمع کیا تھا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جنگ ہوئی تھی پورا یورپ اکٹھا تھا. سپر پاور ہونے کے بعد بھی طاقتوں کا محتاج تھا. ان سے طاقت ان سے طاقت ان سے مدد کر رہا تھا. اللہ کو چھوڑ کے سب سے مدد مانگ رہا تھا. اور یہ دنیا کو سمجھ لینا چاہیے جو اللہ کو چھوڑ کے سب سے مدد مانگتے ہیں ان کی مدد سب بھی کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے. اس لیے
حسین ابن علی نے اگر کربلا میں جنگ کا ارادہ ہوتا تو طاقتیں سمیٹی جاتی، سمٹی ہوئی طاقتوں کو بکھیرا اس لیے حسین ابن علی نے اپنی طاقتوں کو بکھیرا۔ آپ نے سنا جعفر طیار کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کتنے بہادر تھے، انہیں مدینے سے چھوڑا، کیوں؟ تاکہ طاقت کا توازن کم ہو جائے، طاقت کا توازن کم ہو جائے۔ پھر دوسری طاقت جناب مسلم بن عقیل، اور یہ طاقت اگر میں کہوں تو عقیدت کا پرستار ہو، مگر تاریخ لکھے کہ قیس بن اشعث نے کہا 500 کا لشکر اور بھیج، کہ 500 کا لشکر اور بھیج۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، 500 کا لشکر 3 بار بھیج چکا ہوں، ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے تیرے سے 1500 آدمی بھیجنے کو کافی ہے۔ قیس بن اشعث نے لکھا تو نے یہ سمجھا ہے کہ کوفے کے کسی بنی و بکار سے جنگ ہو رہی ہے؟ ارے بنی ہاشم کا شہر ہے، یعنی بنی ہاشم کا شیر لڑ رہا ہے۔ ارے یہ کوئی معمولی بندہ تھوڑی ہے، ارے علی کی ذوالفقار سے جس میں جوہر شجاعت کی ہے، اس سے لڑنے کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ 1500 آدمی۔ تو تاریخ کہتی ہے 5 مرتبہ 500 کا لشکر بھیجا، تب بھی روبہ صفت کوفی پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے، مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یعنی شجاعت کرنے کا کام بدکاری سے پکڑا۔ تو میرے حضرت یہ بتائیے کہ جس نے ایک بندہ جو 2500 پہ بھاری تھا، اگر یہی بندہ کربلا میں حسین لے کے جاتے تو کیا جنگ کا لشکر ہوتا ہے؟ اور پھر دوسری طاقت آپ کہتے ہیں عباس بن علی کی تھی۔ ایک سوال کرتا ہوں اس لیے امام نے دعا کی فرمایا اس بندے کے غیظ کو ٹھنڈا کر دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مقصد کربلا میں سجاد کے طاقت کا توازن حسین کے مقصد میں طاقت حسین تقسیم کر رہے ہیں۔ کسی بہادر کی بیماری کی دعا ہے، کسی کو مدینے میں چھوڑنا، کسی کو کوفے میں بھیجنا، چھوڑ دیں کسی کو کوفے میں بھیجنا، کسی کو کوفے میں بھیجنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ طاقت کا توازن ہے حسین اور عباس جس کی حیبت، جس کی شجاعت اور فخر کی عالم ہے، اگر خط کھینچ دیا ہے تو پھر کسی کی ہمت نہیں کے پاس ہزاروں کا مجمع جس کے چشت ہواؤں میں اشارہ کرتا ہے تاریخ کے جملہ جن پڑھنے کا اور جن کے دربار شام پہ یزید کو للکا یہ کہا ہے کہ یزید سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، میرے اکیلے بھائی عباس نے تیری گھوڑے کو کاٹ کے رکھا۔ عباس نے اپنی سوچوں کو ایک مرتبہ سمجھے میں زمین کو بیٹا سوچ کے اپنے سپاہیوں کی آدھا اس کو کاٹ کے ان کے ہاتھوں میں نیزے دی اور ادھر سے 5000 کی گھوڑوں کی سب گردی تھی جو حملہ کرنے کے لیے آئے۔ ان کو یہ سمجھانا تھا کہ یہ پیدل کھڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ بتانا تھا کہ یہ کم ہے تو ان بچوں کو پیروں سے کچل دیا جائے گا،
اس نے گھوڑوں کی سب آگے رکھی، یہ نیزے لگا کے کھڑے ہوئے، جیسے ہی گھوڑوں کی سب آگے بڑھے یہ فوراً زمین سے نکلے اور گھوڑوں کی گردن میں انہوں نے نیزے لگائے، یہ گھوڑوں کی پوری فوج پلٹی اور پلٹنے کے بعد ایک دوسرے کے صفوں پر گرنے چلے گئے۔ اس طرح 5000 سپاہیوں کو اس ایک صف نے وہ کاٹ دیا۔ یہ جناب عباس کی شجاعت، بہادری اور جنگ کے میدان میں اس طاقت کے حال کو حسین بن تاریخ کہتی ہے ٹوٹا ہوا نیزا کیا تھا اور نے تلوار توڑ دی۔ کہ جب موقع ملا تو میں بتاؤں اور جناب عباس کی تلوار توڑ دی۔ ایک دوسرا سمجھ لیجیے جناب عباس نے تلوار جو ہے وہ کی نیزے کی جنگ، صرف نیزے کی جنگ۔ جس عباس نے زندگی بھر تلوار کا فن سیکھا ہو اس عباس نے نیزے کی جنگ میرے عباس نام ہوگا یہ مجھے جناب مسلم کے شہر سے جانا تھا چونکہ علم تھا وہ ہوا ہے اس کی میں اور عباس کی جنگ مجھے ہے علم نے اسے نہیں آیا سنو دوسروں سے لوگ عباس کتنے بات سے تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ مولا عباس کو مولا کائنات زندگی بھر تلوار کا فن سکھاتے ہیں۔ جب مولا عباس کو مکمل فنون جنگ حضرت علی نے تعلیم دے دی، اس شہر کے باہر جب مولا عباس کو لے گیا تو لے جانے کے بعد کچھ دیر آپ نے دونوں نے تلوار ایک دوسرے کا حملہ کیا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے کہا میرے عباس تم اس چوراہے پر ٹھہرو، میں شہر سے ہو کے آتا ہوں، اس درمیان میں اگر کوئی عرب کا بہادر ادھر سے گزرے تو اس سے مبارزہ طلب ہونا، اس سے کہنا ہے کہ بھائی میرے بابا نے مجھے انہوں نے جنگ سے راستہ کیا ہے، آؤ تمہارا کے بہادر ہم دو ہاتھ تلوار کے کر لیں تاکہ میں اپنی تلوار کا رنگ دکھا سکوں اور تم اپنی طاقت کا رنگ مجھے دکھا دو۔ مولا نے کہا جو بھی آئے اسے طاقت کی دعوت دینا، اسے مبارزے کی دعوت دینا اور اپنے ہنر جنگ دکھانا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد مولا گئے، اب بھی واپس آئے۔ تاریخ کہتی ہے ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہے، سیاہ لباس میں اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے، صرف اس کی آنکھیں اب کھلی نظر آ رہی ہیں، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہے، عباس کی طرف بڑھے۔ عباس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا میرے بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ کوئی راہگیر گزرے اگر بہادر ہو تو اسے دعوت دینا کہ تم سے دو دو ہاتھ کر لے۔ اے راہگیر میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ مجھ سے دو دو ہاتھ کر لو۔ آنے والے نے تلوار نکالی، تلوار نکال کر عباس پر حملہ کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے عباس نے حملے کا جواب دیا۔ تقریباً کئی گھنٹے تک، مورخین نے 9 گھنٹے بھی لکھا ہے لیکن تقریباً کئی گھنٹے تک ایک دوسرے سے جنگ ہوتی رہی، رد و بدل ہوتی رہی۔ جب بہت دیر گزر گئی تو جناب عباس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا، اپنی تلوار کو زمین پر گاڑا، اپنے بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے بھائی تو کون ہے؟ اب عباس کے بازو میں درد ہونے لگا ہے، اب تیری طاقت کے سامنے عباس نے اپنی تلوار کو رکھ دیا ہے، اب ذرا نقاب ہٹا دے۔ روایت کہتی ایک مرتبہ آنے والے نے نقاب ہٹائی، عباس کے بازو کو کر دیا، کلیجے سے لگایا، عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک لفظ کہا میرے شیر عباس اب تو کربلا کے لیے تیار۔ میرے شیر عباس اب تو کربلا کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو نے اتنے گھنٹے علی سے مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تو اب کربلا کے لیے تیار ہے۔ میرا بزرگ سوچو اب عباس کے دل میں تمناؤں کا کون سا طوفان اٹھا ہوگا، اب عباس کی حسرتیں کیسے پرواز چڑھی ہوگی، اور یہی شہزادہ جب 9 محرم کو تلوار پہ سیکل کر رہا تھا اور حسین نے کہا عباس کیا ارادہ ہے، کہا
اے بھائی عباس، اے میرے لخت جگر عباس، اے میرے بھائی عباس، میں نے تجھے پیدا لکھر بھلا میں طاقت کا سب کی دکھانا ہے۔ اللہ اکبر، عباس کی تمنا ہو کر سامنے ہو گیا، مولا میں نے آپ کی حفاظت کے لیے سب کچھ سیکھا ہے کہ آپ میری حفاظت کے لیے قربانی بھی دینا پڑے گی۔ عباس نے سر جھکایا، لبیک یا سیدی۔ عباس آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دے گا، آپ کی خاک قدم کو سرما بنا لے گا۔ آپ کا جو ارادہ ہے وہی عباس کا ارادہ ہے۔ مولا حکم دیجئے کہ زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، بس بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنا ہے۔ ٹوٹا ہوا دیتا لیا، خوراک کی ترائی پہ عباس گئے، انہیں پوری جنگ نہیں پڑی، بس آخری فطرے سن لیجئے۔ تاریخ کہتی ہے عباس نے تو جنگ کی جس کی مسیل و نظیر نہیں ملتی، خوراک پہ عباس نے قبضہ کر دیا۔ اب شقی کہنے لگے اگر عباس پانی لے جانے میں کامیاب ہو گئے، جنگ جیتنا مشکل ہو جائے گا، چاروں طرف سے عباس پر حملہ کرو۔ ایک شقی آگے بڑھا، اس نے دائیں بازو پر حملہ کیا، کچھ دیر کے بعد دائیں بازو پر حملہ ہوا۔ عباس نظر ثانی کرتے رہے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احابی عمدت الدینی۔ امام کا یہ رحمان، امام کا یہ سپاہی ادادار و رجس پڑھتا رہا۔ تاریخ کہتی ہے جب دونوں بازو کٹ گئے، عباس کے مشکیزے کو دھاپوں میں دبایا، گھوڑے کو ایک لگائی چاہتے ہیں کہ خیمے تک پانی پہنچ جائے۔ ایک شقی نے مشک سکینہ پر حملہ کیا، پانی کا بہنا تھا، عباس کی تمناؤں کا خون کربلا میں بہ گیا۔ عباس نے رحمان کا رخ موڑ دیا۔ اب تاریخ فتنے سن لیجئے، تاریخ کہتی ہے فوجیوں نے چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا، مگر حیرت عباس کا عالم یہ ہے آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، بازو طلب ہو چکے ہیں، مگر ابھی کسی شقی میں ہمت نہیں کہ عباس کے سر تک میں جدائی کرے۔ ابھی بھی کسی میں ہمت نہیں کہ عباس کے سر تک میں جدائی کرے۔ اس طرح ساتھ کہتا ہے کوئی آگے بڑھ گیا عباس کا سر تک سے جدا کر دو۔ کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے مگر رہبار بڑھنے نہیں دیتا، کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے مگر عباس کی حیبت بڑھنے نہیں دیتی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب یہ کہا گیا کہ ایک گرز آہنی لایا جائے۔ میرے تو آپ نے سن لیا، میں نے پڑھا اس پتر کو سمجھ لیجیے جو آپ کو سمجھا ہے۔ گرز آہنی لایا جائے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، میں بھی سوچتا تھا جب تک میں نے پڑھا تھا گرز آہنی کا لفظ، جب تک میں نے گرز آہنی دیکھا نہیں تھا نا اس وقت تک مجھے مزہ نہیں پتا۔ لیکن جب میں ادے پور کے میوزیم گھر میں گیا، میں نے ایک اسلحہ رکھا دیکھا جس پہ لکھا تھا گرز آہنی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، میں نے کہا وہ ایک لوہے کا گول سا، اس میں باریک باریک سوئیاں سکڑی ہوئی، باریک باریک کیلیں لگی ہوئی تھی۔ لوہے کا گول سا گولا، اس میں باریک باریک کیلیں لگی ہوئی تھی، اور اس کو پکڑنے کے لیے کوئی بہادر سپاہی پکڑ نہیں سکتا تھا، بلکہ اس میں ایک زنجیر لگی تھی جو 2-3 میٹر کی ہوتی تھی۔ اس زنجیر کو پکڑ کے اسے چلایا جاتا تھا، اس سے حملہ کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، آنکھ میں تیر بے وقت ہے۔ تاریخ کی بار عباس سر کو جھکا کے اپنے گھٹنوں کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ تیر نکل جائے، مگر اللہ اکبر! عباس اس مرحلے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ آپ جانتے ہیں اگر آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو وہاں پھر ہاتھ ہوتے ہیں، اگر کوئی چیز آنکھ کی طرف آنے والی ہو تو ہاتھ حفاظت کرتے۔ عباس کے دونوں بازو شہید ہو چکے ہیں۔ ایک شقی نے اس گرز آہنی کو گھمایا، تیزی سے عباس کے سر کی طرف پھینکا۔ تاریخ کہتی ہے پوری طاقت سے وہ گرز آہنی عباس کے سر میں بے وقت ہو گیا۔ اب جب اس نے
السلام علیکم جميعا